السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ہے کسی کی زندگی پر بیتی ہوئی ایک سچی کہانی۔ اپنی آج کی اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ویور سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیں۔ اگر آپ مزید ایسی پیاری پیاری کہانیاں سننا چاہتے ہیں۔ ہوش سنبھالتے ہی جو پہلی آواز ماں کی طرف سے کانوں میں رس گھول گئی وہ یہ تھی کہ دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ خبر نہیں کہ مجھے دوسروں کے کام آنے کی عادت کیسے پڑی۔ بہرحال جو ہی ہوش سنبھالا میں نے دوسروں کے کام آنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے میں نے اپنی امی کے کام میں ہاتھ بٹانا شروع کیا تھا۔ ان کے چھوٹے موٹے کام دوڑ دوڑ کر کرنے لگی، لیکن جب چینی ڈبے میں ڈالتے وقت آدھی فرش پر بکھر جاتی تو دادی کمر پر کس کر 2 ہتھڑ مارتی۔ ارے باولی، یہ کس نے تجھے چینی کا پیکٹ ڈبے میں انڈیلنے کو کہا تھا؟ انہیں کبھی نہ بتا پاتی کہ میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی۔ انہوں نے از خود کبھی میری اچھی نیت کا ادراک نہ کیا۔ دراصل دادی میں ایسی صلاحیت ہی نہ تھی کہ وہ میری اس خوبی کو ستائش کی نظروں سے دیکھتی۔ ایک دن ماں نے مجھے کچھ روپے دے کر کہا کہ جا نانی کے گھر دے آ۔ میری نانی ایک غریب عورت تھی اور اکثر ماں ہی ان کو خرچہ دیا کرتی تھی۔ میں روپے لے کر گھر سے نکلی۔ سامنے نانی کا گھر تھا۔ سڑک پار کرنے کے لیے اپنے قدموں کو تولا ہی تھا کہ ابا آتے دکھائی دیے۔ چونک کر ٹھہر گئی۔ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ ناچار رقم کو مٹھی میں دبا کر میں نے ہاتھ پشت کے پیچھے کر لیے، کیونکہ ماں نے سختی سے کہا تھا کہ رقم کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں۔ یہ روپے سب سے چھپا کر نانی کو دینے ہیں۔ اس رقم کو میں ابا کی تیز نگاہوں سے چھپا نہ سکی۔ ابا نے قریب آ کر مجھ کو پکڑ لیا، پشت کے پیچھے والا ہاتھ سامنے لا کر پوچھا، کیا ہے اس میں؟ کیا چھپا رہی ہو؟ دکھاؤ مجھے۔ کچھ نہیں ابا، میں نے مٹھی کو اور سختی سے بند کر لیا اور روحانسی ہو گئی۔ ابا نے میری مٹھی جبرن کھول لی۔ اس میں 200 روپے تھے۔ کہاں سے لائی ہے یہ روپے؟ اور کس کو دینے جا رہی تھی؟ کیا چرائے ہیں ماں کے پیسے؟ انہوں نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ نوٹ دیکھ کر وہ مجھ سے زیادہ گھبرا گئے تھے، جبکہ میں ان کے ایک بھی سوال کا جواب دینے کی متحمل نہیں تھی۔ تبھی ان کو میرے پکے پن پر غصہ آ گیا اور انہوں نے وہی سڑک کے کنارے دھنک کر رکھ دیا۔ لیکن جسمانی مار کی اذیت روحانی تقویت کے سامنے کیا شے ہے؟ ننھی سی جان مار کھاتی رہی مگر ماں سے کیے ہوئے وعدے کا پاس نبھاتی رہی۔ ماں کو بچانے کی خاطر الزام اپنے سر لے لیا۔ انہوں نے نوٹ مجھ سے لے کر جیب میں ڈال لیے اور سڑک پر ہی 2-4 ہاتھ رسید کر کے گھر لے آئے اور اماں کے اوپر دھکا دے کر بولے، لو سنبھالو اپنی بیٹی کو۔ یہ 200 روپے کے نوٹ چرائے نہ جانے کدھر جا رہی تھی۔ اماں خوب جانتی تھی کہ میں نے نوٹ چرائے نہیں تھے اور میں اسے کہیں نہیں لے کے جا رہی تھی، مگر اس وقت یہ بھول گئی اور مجھے 4 چوٹ کی مار دے کر یہ ثابت کر دیا کہ میں واقعی چورنی ہوں اور رقم چرا کر نہ جانے کدھر جا رہی تھی۔ میں ماں کے اس برتاؤ پر حیران تھی۔ یقین کیجئے ایسے تلخ تجربات نے بھی میری فطرت کو نہیں بدلا اور میں نے دوسروں کے کام آنا نہیں چھوڑا۔ اسکول جانے لگی۔ سب سے پہلے جو میری سہیلی بنی اس کا نام ساجدہ تھا۔ وہ نہایت حسین مگر بہت نالائق تھی۔ ساجدہ پر تو میں جان فدا کرنے لگی۔ وہ بھی یہی ظاہر کرتی تھی کہ مجھ پر فریفتہ ہے، لیکن دل سے وہ مجھ پر فدا نہ تھی، بلکہ چال باز اور منافق تھی۔ میں کبھی اس کی منافقت کو نہ سمجھ سکی۔ میں شاید بہت سادہ تھی یا کم عقل تھی، مگر وہ میری کم عقلی کو تعریفی جملوں میں چھپا کر عرصہ دراز تک مجھ سے فائدے حاصل کرتی رہی۔ وہ مجھے یہ کہہ کر خوش کر دیتی تھی کہ تم بڑی اعلیٰ ظرف ہو، بڑی سچی ہو۔ وہ ہر ایک سے میرے سامنے کہتی، یہ بڑی معصوم ہے، اور اپنے لیے اس کے منہ سے یہ فکریں سن کر میں مدہوش ہو جاتی تھی۔ پھولی نہ سماتی تھی، عمر بھر اس کے ہاتھوں لٹنے کو تیار ہو جاتی تھی۔ بعد میں اسی ساجدہ نے میرا جیون تباہ کیا۔ میری شادی ہو گئی تو دوستی نبھانے کو یہ میرے گھر آنے لگی۔ میں بہت خوش ہوتی تھی کہ ساجدہ آئی، اپنے میاں کو دوڑاتی کہ یہ لاؤ وہ لاؤ۔ سارا وقت میں باورچی خانے میں سر کھپاتی اور وہ میرے میاں کے پاس بیٹھی گپے ہانکتی رہتی۔ یوں میرے گھر میں مفت کے نوالے اڑاتے اڑاتے ایک روز وہ میرے میاں کو ہی لے اڑی۔ یہ سب اس کی حسین صورت کی وجہ سے ہوا۔
یا کہ میری کم عقلی اور سہیلی پر اندھے اعتماد کے باعث؟ آخری بار میں نے یہ بھلائی اس کے ساتھ ضرور کی تھی کہ وہ گھر والوں سے جھگڑ کر آئی تھی اور میں نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ پھر میرا گھر میرا نہ رہا، میرا میاں میرا نہ رہا اور وہ میرے میاں کی بن گئی۔ میں بے ٹھکانہ ہو گئی اور اس کو ٹھکانہ مل گیا۔ بے ٹھکانہ ہو کر میں پھر کہاں کہاں نہیں بھٹکی، اپنی قسمت کا رزق تلاش کرنے تن تنہا نکل کھڑی ہوئی۔ پتہ چلا کہ ایک اسکول میں کچھ آسامیاں خالی ہیں اور ان پر تقرری کا اختیار والد صاحب کے ایک دوست کو ہے۔ میں بہت خوش ہوئی۔ اسی روز ایک ہم جماعت نویدہ سے ملاقات ہو گئی۔ وہ بھی ملازمت کی تلاش میں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، وہ انسان ہی کیا کہ جو دوسروں کے کام نہ آئے۔ میں ابا کے دوست سے تمہاری بھی سفارش کروں گی۔ ہم ایجوکیشن سیکرٹری کے پاس گئے۔ ابا کی وجہ سے انہوں نے بہت احترام کیا۔ کہنے لگے، بیٹی میرا وعدہ ہے کہ میں تم دونوں کی ملازمت کے آرڈر کرا دوں گا۔ تم دونوں کو انٹرویو دینا ہوگا اور انٹرویو کے دن اپنی اصلی اسناد بھی دکھانی ہوں گی۔ اسناد کا لفافہ اس وقت میرے پاس تھا۔ نویدہ نے کہا، آؤ ان کو فوٹو اسٹیٹ کروا لیں۔ ہم سیکرٹری صاحب کے آفس سے فوٹو اسٹیٹ کروانے چلے گئے۔ میں نے اپنی اسناد سہیلی کو پکڑوا دی، خود ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ فوٹو اسٹیٹ کروا کر نویدہ نے میرا لفافہ مجھے دیا اور خود بس میں بیٹھ کر چلی گئی۔ میں اپنے گھر آ گئی۔ انٹرویو والے دن جب میں بورڈ کے سامنے پیش ہوئی تو میری میٹرک کی اصل سند غائب تھی۔ نویدہ کو نوکری مل گئی اور مجھ کو نہ مل سکی۔ بعد میں بڑی مشکل سے میں نے اپنی سند دوبارہ بورڈ سے نکلوائی۔ یہ صلہ دیا نویدہ نے مجھے۔ اپنی بدنصیبی کا ذکر اپنی پڑوسن سے کیا۔ وہ بولی، سعیدہ تم غم نہ کرو، نوکری نہیں ملتی تو ایم اے کر لو، کیا ضروری ہے کہ تم ٹیچر ہی بنو، لیکچرار، وکیل یا صحافی بھی تو بن سکتی ہو۔ پڑوسن کی باتوں سے امید کا چراغ دوبارہ روشن ہو گیا، لیکن یونیورسٹی میں پڑھنے کا خرچہ میرے پاس نہیں تھا۔ زینب نے مشورہ دیا، اپنا زیور بیچ کر زیور تعلیم حاصل کر لو۔ میں نے کہا کہ صرافہ بازار کبھی نہیں گئی، اگر تم ساتھ چلو تو اچھا رہے گا۔ وہ بولی، ہاں۔ میرے پاس 20 تولے سونا تھا۔ زیورات بیگ میں ڈال کر میں نے زینب کے حوالے کیے اور جب ہم صرافہ کی دکان پر پہنچے تو بیگ میں زیورات نہیں تھے۔ وہ کہنے لگی کہ شاید بس میں کسی نے نکال لیے ہیں۔ میں اپنے نصیبوں کو رونے لگی۔ بعد میں پتا چلا کہ زیور اسی زینب نے اپنے گھر میں بیگ سے نکال کر رکھ لیے تھے، لیکن اب کیا کر سکتی تھی۔ جو تو کر کے ایم اے کیا اور ایک رسالے کے دفتر میں ملازمت اختیار کر لی۔ 1 سال وہاں میں نے بڑی محنت مشقت سے کام کیا۔ انہی دنوں ایک لڑکی آرٹیکل کے لیے آئی، بولی، بڑی مجبوری ہے، ماں بیمار ہے، ان کا علاج کرانا ہے۔ یہ لڑکی کچھ شناساسی لگی۔ میری بہن کی پرانی کلاس فیلو تھی، لکھنا لکھانا واجبی سا جانتی تھی۔ اس کی تحریر میں جان نہیں تھی، اس کے لکھے ہوئے مضمون کا معاوضہ کیسے مل سکتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کا آرٹیکل چھپ جائے تاکہ کچھ معاوضہ مل جائے تو اس کی ضرورت مند کی مدد ہو جائے گی۔ میں نے اس کے نام سے آرٹیکل لکھے۔ تحریروں کو بے حد پسند کیا گیا، بے شمار فون آ گئے۔ رسالے کے مالک بھی چونکے۔ تبھی انہوں نے مجھے بلا کر رخشندہ کے بارے میں پوچھا کہ یہ نئی لکھاری کون ہے جو اتنا اچھا لکھ رہی ہے۔ میں نے رخشندہ کا مالک سے تعارف کرایا۔ یوں سفارش ہو گئی اور رخشندہ کو انہوں نے ملازمت دے دی۔ وہ سب ایڈیٹر ہو گئی تو اس کی پی آر زبردست بن گئی۔ اس کو پی آر بنانے کا فن آتا تھا۔ بس ایک دن مجھے پتا چلا کہ اس نے میرا پتہ صاف کر دیا ہے اور خود میری جگہ لے لی ہے۔ سخت ذہنی دھچکا لگا، لکھنے لکھانے سے جی اچاٹ ہو گیا۔ دوبارہ ملازمت کے لیے قسمت آزمائی۔ ایم اے کر چکی تھی، ایک کالج میں اپلائی کیا، جاب مل گئی، میرا سلیکشن ہو گیا۔ 1 سال سکون سے کٹ گیا۔ ایک روز ایک کولیگ نے بتایا کہ فلاں لڑکی فیل ہے، لیکن پاس کروانے کے لیے اس نے مجھے کچھ رقم کی پیشکش کی ہے۔ یہ لڑکی میرے پاس ٹیوشن پڑھتی ہے۔ روبینہ تم کیا کرو گی؟ میں نے پوچھا۔ روبینہ نے کہا، رقم خاصی موٹی ہے، رقم پرس میں رکھوں گی اور لڑکی کو امتحان ہال میں نقل کروا دوں گی تو پاس ہو جائے گی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا، اسی لیے تو معیار تعلیم گر رہا ہے۔ تم جیسے استاد اچھے اور ہونہار طالب علموں کا حق مارتے ہیں۔
وہ بولی، تم بکواس مت کرو اور اپنی دیانتداری اپنے پاس رکھو، میں تو ایسی 2-4 لڑکیاں اور تلاش کروں گی، آخر مجھے مکان بھی تو بنوانا ہے۔ میں نے روبینہ کو اس کبھی فعل سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آئی، تو میں نے تمام معاملے سے پرنسپل کو آگاہ کر دیا۔ پرنسپل صاحبہ نے میری بات بہت غور سے سنی اور کہا کہ بہت جلد اس کے خلاف ایکشن لینے والی ہوں۔ پھر ایک روز میری معطلی کے آرڈر آ گئے کہ میں نے کسی طالبہ سے رشوت لی ہے۔ خود پرنسپل صاحبہ اور روبینہ اس کی گواہ تھی۔ اف میرے خدا، مجھ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ دراصل پرنسپل صاحبہ بھی روبینہ کے ساتھ دولت سمیٹنے میں شامل تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنا اسکول کھول لیا، جس کی فیس برائے نام تھی اور جو غریب والدین کے محنتی بچوں کے لیے کھولا گیا تھا۔ اسی دن سے میں نے اپنے ویران گھر میں امید کا ایک دیا جلا لیا، بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ایمانداری اور نیکی کا درس بھی دیتی۔ مجھ پر یہ ذمہ داری تھی کہ ان کے ذہنوں کو صحیح سمت میں چلانا تھا، ان کو بددیانتی اور تہذیب کاری سے بچا کر دیانت کے رستے پر لے جانا تھا، تاکہ ان کی زندگیاں کھوکھلے تصورات پر استوار نہ ہوں۔ جب یہ بچے پڑھنے میرے گھر آتے ہیں تو میرا آنگن ان ننھے منھے جگنوؤں سے جگمگا اٹھتا ہے، لیکن جب چھٹی کے بعد میں اکیلی ہو جاتی ہوں تو ہو کا عالم ہو جاتا ہے اور قبرستان جیسی خاموشی چھا جاتی ہے۔ پھر میں ہوتی ہوں اور میری یادیں ہوتی ہیں، جو مجھ سے پوچھتی ہیں کہ تم نے تمام عمر لوگوں کے لیے سوچا تو کیا پایا؟ صرف یہی تنہائی۔ اور میں ان سے کہتی ہوں کہ نہیں، نیکی کا بدلہ ضرور ملتا ہے، اس جہان میں نہ صحیح، دوسرے جہان میں ہی صحیح، کیونکہ خدا کسی کی ذرا سی نیکی کو بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور بے شک وہ رب عظیم وعدہ خلافی نہیں کرتا۔